اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ سورہ یونس آیت 75۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس قوم نے نوح کی تکذیب کی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، مذکورہ انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا و ہارون اور ہارون کو مبعوث کیا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ انبیاء کو بھیجا جاتا ہے قوموں کی طرف۔ دیگر آیات میں ارشاد فرمایا حضرت صالح کو اپنی قوم نے تکذیب کی قوم کی طرف بھیجا، ہود کو وغیرہ دیگر انبیاء کو۔ حضرت نوح کے بارے میں لفظ قوم الی قومہ، یہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو کسی قوم کی طرف مبعوث کیا ہے، بلکہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ فرعون ایک آدمی، درباری ہوں گے 40-50 سے زیادہ، تو ان 40-50 آدمیوں کی طرف مبعوث کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء علیہ السلام پوری قوموں کی طرف، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، نہ ایک گروہ کے لیے۔ جواب یہ ہے کہ صورتحال انبیاء، دیگر انبیاء اور حضرت موسیٰ کے درمیان مختلف ہے۔ موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون اس کے درباریوں کی طرف، اس لیے کہ فرعون کی قوم، دیگر جو قوم کے افراد تھے فرعون کی قوم، ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ میں اور اپنی فکر میں، اپنی تقلید میں، اپنے عقائد اور نظریات میں 100% فرعون اس کے درباریوں کے تابع تھے، تابع محمل۔ اس قوم کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی۔ ایک آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ فرعون نے فاستخف قومہ، اپنے قوم کو بے وقعت بنا دیا، خوار و ذلیل کر دیا۔ پھر اس قوم نے ان کی پیروی کی، لہٰذا فرعون کے قوم کی کوئی وقعت نہیں تھی کہ ان سے حضرت موسیٰ کوئی بات کرتے، ان کو کوئی پیغام دیتے۔ وہ تابع محمل تھے فرعون اور فرعونیوں کے درباریوں کے۔ ہمیشہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، فرعون اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ باقی قوم کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تابع تھے ان لوگوں کے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، فرعون ان کے درباریوں نے تکبر کیا
ظاہر ہے کہ موسیٰ کی کوئی حیثیت ان کی نگاہوں میں، دنیا کی نگاہیں آج بھی وہ طبقاتی بنیاد پر دیکھتی ہیں، دنیا کی سوچ طبقاتی ہے آج بھی۔ وہ بڑے طبقے کے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور چھوٹے طبقے کے لوگوں کو خوار و ذلیل سمجھتے ہیں۔ آج بھی مادی سوچ لوگوں کے اوپر حاکم ہے، اتنی ترقی اور روشنی کے باوجود۔ اس زمانے میں تو نہایت طبقاتی مسئلہ تھا کہ انبیاء بھی مبعوث ہوتے ہیں تو فرعون اس کے درباریوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، باقی لوگوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے تکبر تو کرنا تھا کہ اولاً حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کو مصری قبطی قوم اقباط، قبطی قوم جو ہے وہ خوار اور ذلیل اور غلام سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حاکم اور بنی اسرائیل کے افراد کو محکوم سمجھتے تھے۔ ایک محکوم خاندان کا ایک فرد آتا ہے آج اور ہماری حکومت اور ہماری سلطنت کو چیلنج کرتا ہے، یہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے؟ فاستکبروا، موسیٰ کے مقابلے میں اپنی بڑائی دکھائی، تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ مجرم پیشہ لوگ تھے۔ ظاہر ہے حکمرانی کی سوچ جو ہے وہ حکمرانی کی قدریں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جب کہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو پھر ان کی سوچ بدلتی ہے، قدریں بدلتی ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں۔ کرسی کی اپنی ایک بری خاصیت ہے، بہت شاذ و نادر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کرسی پر جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی قدریں اور پیمانے نہیں بدلتے۔ یہ لوگ تو خاندانی طور پر کرسی اور اقتدار اور سلطنت کے وارث تھے، ان کی سوچ یہی تھی کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہوتا ہے، ہم اشتار کا نمائندہ ہے۔ اشتار کہتے تھے سورج رب کو، سورج رب وہ اقتدار کا رب تھا ان کا۔ بہت سے ارباب ان کے ہوا کرتے تھے، ان میں سے سورج جو ہے وہ اقتدار کا رب تھا۔ وہ اپنے آپ کو، فرعون اپنے آپ کو اقتدار کا شرعی اور قانونی وارث سمجھتا تھا۔ وہ سلطنت، فرعونی سلطنت جو ہے وہ حکمرانی کا شرعی حقدار ہے اور دوسرے لوگ غلامی کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ مجرم پیشہ تھے۔ حکمران مجرم ہوا کرتے ہیں عموماً، فرعون تو اس کی فرعونیت ہے، ان کی سوچ مختلف تھی۔ سوچ یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہے یعنی فرعون اور فرعونی اقتدار کے شرعی حقدار ہے، رب کا نمائندہ ہے، اقتدار کے رب کا زمین میں نمائندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ایک فرد جو ان کے اپنے گھر میں پلتا رہا، وہ آج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ فرعون کہتا ہے کہ میں ایک رب کا نمائندہ ہوں، اشتار اقتدار کا رب ہوتا ہے وہ۔ اور ادھر بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ان کے گھر کا نمک کھاتا رہا، وہ کہتا ہے پورے عالمین کے رب کا نمائندہ ہوں۔ یہ ان کے لیے ناقابل فہم بات تھی۔ کسی اور آیت میں ہے، فرعون نے جواب میں کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ڈکشنری میں رب العالمین کی کوئی لفظ مستعمل نہیں ہے۔ وہ ارباب متعدد ہوتے ہیں، عالمین کا ایک رب ہونا ان کے تصور میں نہیں تھا۔ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا ان لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ تکبر کرنا تھا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا بنیادی اصول جرم کے اوپر، ظلم کے اوپر مبنی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ،
شروع میں تکبر کیا، اور تو کون ہوتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، مذاق اڑایا۔ پھر ہماری نشانیاں یعنی معجزات جب آ گیا، حضرت موسیٰ نے عصا کے ذریعے اژدہا بنایا اور اپنا معجزہ دکھایا اور ید بیضا دکھایا، تو قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے۔ فرعون کے معاشرے میں جادو کا بہت زیادہ رواج بھی تھا، اور جادو کو وہ ایک محترم ہنر سمجھتے تھے، اور لوگ جادو کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، اور جادوگر کو وہ لوگ بڑا ماہر آدمی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب ان کے اوپر تابڑتاڑ مصیبتیں آئی، قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، اے ساحر ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ بلا ٹل جائے۔ وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور ادھر سے ساحر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ساحر اور جادوگر کہنا اہانت ہے، وہاں پر تقریباً وہ جادوگر اور ساحر کہنا اہانت نہیں تھا۔ ساحر کہنا جو ہے وہ تھا یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے، ہمارے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے ہمارے ہاں بھی جادوگر بہت ہوتے ہیں، وہ جادوگر ہونے کے باوجود وہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، یہ کیسے اللہ کا نمائندہ ہوگا؟ یہ بڑا جادوگر صحیح، ساحر المبین، صریح جادوگر ہے، یہ ہے بڑا جادوگر، لیکن جادوگر نبی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگروں میں شمار کر دیا، اور یہ کہہ کر کے ان کے معجزے کو ٹھکرا دیا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا يفلح الساحرون۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، سحر جو ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ آپ کو بتایا کرتا ہوں، حق حقیقت امر واقع کو کہتے ہیں۔ حق کا شیء اذا ثبت، ثابت ہو کہ امر واقع ہو، زمینی حقائق کو حق کہتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، باطل نیستی نابودی ہے، نیستی ہے، حق ہستی ہے اور باطل نیستی ہے، حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کی بات جو ہے واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں اور واقع کو حق کہتے ہیں، آپ کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ سچ، جھوٹ اور حق اور باطل میں یہ فرق ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو حق کے اوپر مبنی نہیں ہوتا، امر واقع نہیں ہوتا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک چیز دکھائی دیتی ہے لیکن وہ حق اور حقیقت کا نمائندگی نہیں کرتی، وہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، ایک حق کو، ایک امر واقع کو، ایک حقیقت کو تم السحر ھذا کہ یہ سحر جادو ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ولا یفلح الساحرون، ساحر جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ سحر کے لیے کامیابی نہیں، کیوں کامیابی نہیں؟ اس لیے کہ اس کا واقع اور حقیقت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ جو کام واقع کے ساتھ مربوط نہ ہو اس کے لیے کامیابی جو ہے وہ اس کا تصور نہیں ہوتا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے، ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں۔ ظاہر ہے
ان لوگوں نے اپنے دین اور مذہب کے بارے میں کوئی دلیل تو نہیں پیش کرنا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ شرک جو ہے ایک امر واقع نہیں ہے۔ دلیل کا کام ہوتا ہے واقع نمائی کرنا، اور کوئی بات واقع نمائی نہ کرے وہ دلیل نہیں، دھوکہ ہے۔ ان کے پاس واقع نہیں ہے، واقع نمائی کرنے والی چیز بھی یعنی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بات کو پیش کرتے ہیں جو واقع نمائی نہیں کرتے، یعنی دلیل نہیں ہے۔ وہ ہے آباء و اجداد کی عدی تقلید۔ وہ یہی کہتے رہے، تمام انبیاء سے بت پرستوں نے یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو باطل کہتے ہو، اور تو صحیح مذہب لے آئے۔ رسالت مآب سے بھی مکہ والوں نے یہی کہا تھا، ہمارے باپ دادا چاہے غلط پر۔ آج بھی دنیا کے گوش و کنار میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں جو ان کے رسم و رواج اور آباء و اجداد کے روایات کے خلاف ہو، تو یہی منطق آج بھی سننے کو ملتی ہے۔ یہ کیا ہمارے باپ دادا غلطی پر تھے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سطحی نہایت سطحی اور غلط استدلال ہوا کرتا ہے۔ سب لوگوں نے اس کو استعمال کیا انبیاء کے دعوت کے مقابلے میں۔ فرعونیوں نے بھی، ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی کہ سورج رب ہے، یہ فلاں رب ہے، یہ رب ہے۔ تو بہت سے ارباب ہوتے ہیں، ان کے رب ہونے کے اوپر سوائے اس کے کہ ہم برسوں سے ان کو رب مانتے چلے آئے ہیں، تم آج نئی بات لے کر آئے ہو، بس یہ ایک منطق۔ ایک یہ بات تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، ہم اپنے سابقہ روایات کو تمہاری بات سے ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے، ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اپنی بالادستی چاہتے ہو۔ اچھا جی، یہاں ایک سوال ہے۔ متعدد جگہوں پر فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ ہم کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نہیں کہتے تھے تم یہاں سے نکل جاؤ، حضرت موسیٰ نہیں کہتے میں تمہاری جگہ بادشاہ ہوں، بادشاہت مجھے دے دو، کرسی مجھے دے دو، نہیں کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کبریائی نہیں مانگتے تھے، بالادستی نہیں مانگتے تھے، سلطنت نہیں مانگتے تھے۔ کیسے کہہ دیا ان لوگوں نے؟ حضرت موسیٰ الٹا یہ کہتے تھے ہم کو تمہاری سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دو، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، ہم کو جانے دو۔ حضرت موسیٰ کا ایک مطالبہ تھا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں، البتہ یہ ہے ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایک رب کی پرستش کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور مجھے اپنی قوم کو اپنے وطن کی طرف لے جانے دو۔ ایک صاحب اس کے سرزمین سے نکلنا چاہتا ہے، جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرسی اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ آپس میں باتیں جڑتی نہیں، یہ تو یہاں سے جانا چاہتا ہے، تو کہتے ہو سلطنت پر، کرسی اور تخت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یہ دو باتیں گھر جوڑتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا یہ اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت میں فرعون کے تخت و تاج کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ فرعون کے تخت و تاج جو ہے وہ شرک پر مبنی، کہ وہ اپنے مشرکانہ نظریات کے تحت وہ اپنے اقتدار کے رب کا نمائندہ کہتا ہے، تبھی تو وہ تخت و تاج کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین، اس کل کائنات کا رب کا نمائندہ ہوں۔ تو اس سے اس نے صاف لفظوں میں یہ سمجھا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات کا ایک ہی رب ہوتا ہے، اس کا یہ نمائندہ ہے، تو تخت و تاج کا مالک تو یہ ہوا، پھر یہ تو مجھ سے تخت و تاج لینا چاہتا ہے۔
فرعونی سیاست چونکہ ان کے مذہبی تصورات سے جدا نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی دعوت جو ہے وہ ان کی تخت و تاج سے جدا نہیں سمجھا۔ اس نے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کی سلطنت دے دو، میں یہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی رب العالمین کا میں نمائندہ ہوں، لہٰذا کل سرزمین کا بادشاہ میں ہوں کہتا ہے۔ تو میں تو اللہ کی نمائندگی یعنی اپنے معبود کی نمائندگی کی بنیاد پر بادشاہت کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ، وہ بھی رب العالمین ایک رب کا نمائندہ کہتا ہے، یہ تو سب کا یہی بادشاہ بن گیا۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی منطق کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ تخت و تاج چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے تخت و تاج چھوڑ کے کوئی ایمان نہیں لاتا، یہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی کرسی چھوڑے، اقتدار چھوڑے، سلطنت چھوڑے، اور وہ بھی ایک بنی اسرائیل کے اس فرد کے لیے جو ہمارا نمک کھاتا رہا ہے، اس کے لیے ہم اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کے تم کو تخت پر بٹھائیں، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہونے والی بات نہیں۔ جب فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اس کے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود بندوں کی طرف سے جو کچھ روز ہوا کرتا ہے وہ ہے، یعنی جادو ہے۔ اس پر دوسرے لوگ بھی تو عمل کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جادوگروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ صاحب آ گئے جادو اپنا لے کر۔ جب فرعون نے اپنے لوگوں میں اس چیز کا اعلان کر دیا، البتہ کچھ لوگ تھے حقیقت بین، ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، جادو یہ مختلف چیز ہے، یہ ہمارے ہاں جو معمول ہے جادو یہ اس سے مختلف چیز ہے، سمجھ لیا، ایمان بھی لے آیا، مومن بن گئے۔ جیسے فرعون کی بیگم ہے، اور ایک دو افراد کا بھی اور نام لیتے ہیں اسی فرعون کے درباریوں میں، اور مومن آل فرعون ہیں۔ کچھ لوگ تھے، یہ لوگوں نے دیکھ لیا یہ وہ جادو نہیں ہے جو ہمارے ملک میں رائج ہے، مختلف چیزیں، ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ کے اس عمل کو ممکن ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا ہو کہ یہ وہ جادو نہیں ہے، تاہم ان لوگوں نے اپنے پروپیگنڈا مشینری کو فعال کر دیا اور لوگوں کے اذہان کو اس طرف متوجہ ہونے سے روکنے کے لیے کہا کہ یہ جادو ہے، ہم بھی جادو کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہم بھی کوئی تم سے کم نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے اعلان کیا کہ ہر جادوگر جو میرے پاس لے آؤ، ماہر، ساحر علیم۔ میرا ایک موقف ہے، قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا، آیت کی ذیل میں یہ موقف بنا ہے کہ ان لوگوں نے مفسرین پریشان ہو گئے کہ ایک طرف جادوگر کہتے ہیں، دوسری طرف اللہ سے دعا کرو کہتے ہیں، یہ کیسے؟ وہ معجزہ اور جادو میں فرق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ معجزہ اور چیز ہوتی ہے، جادو اور چیز ہوتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں تھا وہ معجزے کو بھی جادو اور جادو کو بھی معجزہ سمجھ۔ صرف بات یہ تھی کہ جادوگر نبی نہیں ہوتا، یہ موسیٰ جادوگر ہے، جادوگر ہمارے ہاں بھی بہت ہے، یہ لوگ بھی تو جادو وادو کرتے، یہ بڑا جادوگر صحیح ہے تو جادوگر،
لہٰذا وہ جادوگر کو بری چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جادوگر کو وہ عالم سمجھتے تھے۔ جادوگر ان کے معاشرے میں ایک اچھے طبقے کے لوگ تھے، ان کے معابد کے سربراہان ہوا کرتے تھے جادوگر، صاحب منصب ہوا کرتے تھے جادوگر۔ جادوگر ان کے ہاں کوئی برا منصب نہیں تھا۔ ساحر علیم، یہ وہ عالم تھے، علیم یعنی بہت دانشمند۔ ساحر علیم کو بلاؤ، ہر ساحر اور ہر علیم کو بلاؤ، دانشمند کو بلاؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ سب جادوگروں کو بلایا گیا۔ یہ متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر آیا ہے، اور مختلف لفظوں میں، مختلف تعبیرات میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے متعدد بار بیان کیا ہے۔ جب جادوگر جمع ہوئے، ان کا کوئی قومی دن تھا، اس قومی دن کے موقع پر سب کو جمع کیا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تم اپنا مظاہرہ کرو۔ جب جادوگر حاضر ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ پہلے حضرت موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے جادو کا مظاہرہ کرو، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو جواب دینا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں دوسرے آیات میں ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو میدان میں ڈال دیا اور وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم جادو پیش کیا۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔